اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں ہوں آپ کا میزبان صوفی مجاہد علی۔ آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آتش نمرود، قسط نمبر 13، پارٹ نمبر 13۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، ارشاد ربانی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ فرمان رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ اب آپ آگے کا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ نمرود اور اس کی قوم اس بات پر متفق ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک گھر میں مقید کیا اور ایک بڑی عمارت بنانے لگے۔ کوٹی قریہ کے قریب یہ کام ہو رہا تھا۔ 1 مہینہ تک لکڑیاں جمع کی گئی اور اس کو سلگایا گیا اور اسے خوب بھڑکایا گیا۔ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے قریب سے گزرتا وہ جل جاتا۔ اتنی اونچی آگ بھڑکائی گئی، 7 دن تک یہ آگ دہکائی گئی۔ ابلیس نے آ کر مشورہ دیا کہ منجنیق میں رکھ کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی مکمل تیاریاں ہو گئیں اور منجنیق میں بٹھایا گیا تو زمین و آسمان، ملائکہ اور دونوں کائنات بے اختیار چیخ پڑے اور بارگاہ رب العزت میں مضطربانہ التجا کی، رب کریم آپ کے دوست کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور زمین میں ان کے سوا کوئی اور آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کائنات کی ساری مخلوق اپنی طرف سے آگ بجھانے کی کوشش میں مصروف ہے، لیکن گرگٹ یا چھپکلی دونوں میں سے کوئی ہے، مگر گرگٹ کا وہ بھی پھونک مار کر اس آگ کو بھڑکانے میں مصروف ہے۔ گرگٹ کو دیکھو اور اس کے پھونک کو دیکھو، اس کے پھونک سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، مگر سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہے۔ اس لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، گرگٹ چھپکلی مارنے کا رسول مکرم نے حکم فرمایا ہے۔ محبت کے راستے میں مصیبت بھی پیش آئے تو اسے رب کی عنایت سمجھنا اور اللہ کے ماں سوا کسی سے سروکار نہ رکھنا۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت کائنات میں جتنے فرشتے تھے بارگاہ خداوندی میں التجا کرنے لگے، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم ابراہیم کی مدد کریں۔ ارشاد خداوندی ہوا، ابراہیم میرا دوست ہے، میرے سوا اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور میں اس کا خدا ہوں۔ اگر وہ تم سے مدد طلب کرے یا مدد کو بلائے تو ضرور تم اس کی مدد کرو۔ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور میں جانتا ہوں وہ کسی کی مدد نہیں لیں گے۔ میرے اور ابراہیم کے درمیان دخل مت دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پانی کا فرشتہ آیا اور اپنی خدمت کی پیشکش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حاجت لی الیکم، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ہوا کا فرشتہ آیا اور اپنی خدمت کی پیشکش کی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بھی کہا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا جانے لگا تو آپ کی مبارک زبان پر جاری تھا لا الہ الا انت سبحانک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور کہا کہ میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے رب سے فرمائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب میرے حال کو جانتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ کو خطاب خداوندی ہوا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ دوست کی مدد کو خدا خود آیا، کسی کی مدد نہ لی اور نہ کسی کو حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 7 دن آگ میں رہے۔ حضرت جبرائیل اور ایک فرشتہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ حضرت جبرائیل نے جنت سے ریشمی کرتا لایا، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ نمرود نے اپنے محل کے بالا خانے سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اطمینان سے بیٹھے ہیں تو پکار کر کہا تمہارا رب بڑا قدرت والا ہے، اس نے حجاب قائم کر دیا ہے۔ کیا ابراہیم تم آگ سے باہر آ سکتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں باہر آ سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام آگ سے باہر نکل کر نمرود کے پاس پہنچے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد نوری اور جنتی ہے جس پر آگ غالب نہیں آ سکتی۔ محترم سامعین گرامی، یہ آپ نے جو ابھی تک تمام قصہ سماعت فرمایا، یہ سارا واقعہ سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17 آیات نمبر 51 تا 70 51 to 70 تک مذکور ہے۔ جب آگ کو خطاب خداوندی ہوا اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جانا، اور وہ گلزار ہو گئی۔ نمرود اور ساری قوم یہ معجزہ دیکھ کر حیران تو ہوئے، لیکن کوئی بھی آپ پر ایمان نہیں لے آیا اور ہٹ درمی پر ہی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ۔ نمرود کوٹی شہر کوفہ عراق کا بادشاہ تھا۔ علماء نسب، مورخین، مفسرین فرماتے ہیں نمرود بابل شہر عراق کا بادشاہ تھا۔ یہ شخص پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اور وہ فرماتے ہیں نمرود 400 سال بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم، تکبر اور رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر حضرات بیان کرتے ہیں یہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ علماء کے قول کے مطابق 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، جن میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن تو ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں، اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیات نمبر 258 پارہ نمبر 3 میں مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ: محبوب مکرم، کیا آپ نے نہیں دیکھا
اس شخص نمرود کا حال جس کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، وہ اس کے گھمنڈ میں ابراہیم سے اللہ کے بارے میں حجت کر رہا تھا۔ جس وقت ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ تو ابراہیم نے فرمایا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ کافر ششدر یعنی حیران و پریشان اور ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ اہل حق سے حجت کرنے والوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس سرکش ظالم بادشاہ سے مناظرہ بیان فرمایا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جاہل اور آج اس کا عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہذا اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ نہ رہا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر آئے تھے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اسی دن ان کا مناظرہ واقع ہوا۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256۔ بالآخر اس کے ناک میں مچھر گیا اور برسوں تک ناک میں رہا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے، حتیٰ کہ وہ اب اسی عذاب میں سر پٹک پٹک کر مر گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ فرما لیا اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو ساتھ لے کر عراق سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے فآمن لہ لوط قال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 26۔ ترجمہ: پس ان پر ایک لوط ایمان لائے اور ابراہیم کہنے لگے میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کے دوران راستے میں حران میں ٹھہرے، جو اس زمانے میں کلدانیوں کے ملک میں شامل تھا۔ بنو حران کے لوگ 7 ستاروں کی پرستش پوجا کرتے تھے۔ وہ قطب شمالی کی طرف منہ کر کے کئی طرح کے الفاظ و اعمال کے ذریعے ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام حران نامی بستی میں مقیم ہو گئے۔ یہیں پر اپنے چچا حاران کی بیٹی سیدہ سارہ علیہ السلام سے شادی کی۔ جب حران پہنچے وہیں رک گئے اور وہیں رہنے لگے۔ یہاں آ کر آپ علیہ السلام کا شمار بھی بنو حران میں ہونے لگا۔ حران کے لوگ ستارہ پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ارادہ کر لیا کہ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ جس روش پر ہیں وہ باطل ہے اور حق کا راستہ دکھائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دی اور غور و فکر کرنے کو کہا، لیکن وہ کفر ہی میں رہے اور کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ ان کی زوجہ محترمہ بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے سوا دنیا بھر میں سارے لوگ کافر تھے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک بار ہجرت کی اور مصر جا پہنچے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو ارض مقدس اور آپ علیہ السلام کی ہجرت کی تفصیل اور آپ علیہ السلام کا مصر پہنچنا وغیرہ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں
تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو آپ یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔